الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میں اپنا دل مثل آئینہ شفاف رکھتا ہوں. یہ میرے حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیان کرتے تھے، فرماتے تھے، یہ شعر پڑھتے تھے: میں اپنا دل مثل آئینہ شفاف رکھتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی سے بدگماں رہنا. آج کل ایک دوسرے کی برائی کرنی یہ عام بات ہو گئی ہے. اکثر لوگ کرتے ہیں، یہ برا وہ برا، اس میں وہ کمی وہ کمی. ایک اللہ والے کہتے ہیں: اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو. یہ اصل میں برائی ہم جو ایک دوسرے کی کرتے ہیں در حقیقت ایک راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ ہمیں حقیقت میں کسی سے محبت نہیں رہی. اگر محبت ہو تو شکایت کیسی؟ محبت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہم آپ ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے پھرتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، میرے روحانی دادا حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور کریں تو یہ شکایتیں ہماری زبان پر نہ آئیں بلکہ تعریف آئے گی. تعریف. مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مثنوی شریف میں 2 غلاموں کا واقعہ لکھے ہیں کہ ایک آقا کے 2 غلام تھے. اس میں سے ایک غلام دوسرے کی بہت برائیاں کرتا تھا. جب آقا کے پاس پہنچتا برائی کرتا، اور دوسرا غلام جو تھا وہ ہمیشہ اس کی تعریف کرتا تھا. آقا بھی پڑھا لکھا آدمی تھا، سمجھدار تھا. وہ سمجھ گیا کہ یہ بھلا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے. کون؟ جو تعریف کرتا ہے، جو ہمیشہ اچھائیاں بیان کرتا ہے اپنے دوست کی. اور اس کو سمجھ گیا کہ وہ برا ہے جو ہمیشہ برائی بیان کرتا ہے. خود ہی وہ ذلیل ہو گیا. ذلیل ہو گیا. کیوں ذلیل ہوا؟ غیبت کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے. اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے گویا یہ: لا يدخل الجنت قتات. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور چغل خوری کرتے وقت اکثر یہ نیت اس کی رہتی ہے، میں اس لیے چغلی کر رہا ہوں اور جس کی کر رہا ہوں تاکہ وہ ذلیل ہو. حالانکہ یہ خود ذلت والا کام کر رہا ہے اور جہنم میں جانے کا سبب یہی گناہ اس کے بن رہا ہے. تبھی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: لا يدخل الجنت قتات. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. بوسطہ میں ایک مرید کا واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے. بڑا عجیب و غریب جو ہم سب کے لیے عبرت ہے، دل کے کان سے سنا جائے انشاءاللہ. بہت بڑا سبق ہے اس میں. جو ہم لوگ شکایتیں کرتے ہیں ان کی ادھر ادھر، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے. اگر ہم قوم ملت کی شکایت کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہمیں قوم و ملت سے ہمدردی نہیں ہے. اگر ہمدردی ہو تو ہم بجائے مخلوق میں شکایت کرنے کے 2 رکعت مصلی پر ادا کر کے ہم اپنے رب سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے کہ مولا امت کے حال پر ترس فرما، رحم فرما، امت کی بے بسی اور لاچاری پر رحم فرما. ہمارا یہ عمل ہوگا اگر ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، یہ ہوگا
اب چونکہ ہمدردی نہیں رہی اس لیے ادھر ادھر شکوے کرتے ہیں، کہیں اس چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے، کہیں اس نکڑ پہ بیٹھ کے، کہیں یہاں بیٹھ کے، حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی بیٹھ کے اس وقت غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت نے لکھا ہے، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک شیخ کا ایک مرید تھا، وہ دوسرے مرید کی جا کے شکایت کیا حضرت سے، اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے، اپنے مربی سے، کہا حضرت وہ جو پھلا مرید ہے آپ کا ان کا مرید بھائی نہیں ہے، حضرت کا پیر ہے، دیکھ رہے ہیں شرارت کرنے والے ہر جگہ شرارت کرتے ہیں، چال بازی کرتے ہیں۔ کہہ رہا حضرت وہ جو آپ کا مرید ہے وہ وہاں شراب پی کر لنڈ ہے، لڑکا ہوا پڑا ہے روڈ پر، اور خانقاہ کی، آپ کی، سلسلے کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ اس کے اندر کتنی بڑی خیر خواہی ہے۔ آپ کو یہاں بتاتا چلوں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ، سنیے، واقعی میں اگر یہ بندہ خیر خواہ ہوتا تو وہاں اس کو نہ چھوڑتا، یہ اسی وقت اس کے چہرے پر چادر وغیرہ، اپنا رومال ڈال کر، حتیٰ کہ امامہ بھی اگر اڑا ہوتا یہ بھی اتار کر اس کے چہرے کو ڈھکتا اور لوگوں سے چھپاتا ہوا لے کے آتا، تاکہ لوگ دیکھ نہ لیں، تاکہ لوگ خانقاہ کی طرف یا شیخ کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ یہاں تو بدخواہی تھی نا، بدماشی تھی اندر، اس کو بدنام کرنا تھا، شیخ کی نظروں سے گرانا تھا، اس لیے یہ بدماشی کر رہا تھا، چغلی کر رہا، آ کے اٹھا کے نہیں لایا۔ تو حضرت ایسے تو بنے نہیں، اللہ نے صاحب بصیرت بنایا تھا، سمجھ گئے یہ اس کی ذلت اور پستی دکھا کر میری نظروں میں اسے گرانا چاہتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں اسے گرانا چاہتا ہے۔ چغل خور کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اگر یہ اتنی بڑی گھاتک بیماری نہ ہوتی، ایسی مہلک بیماری نہ ہوتی، تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آخر جو رحمت بن کر آئے، شفقت ہی شفقت سے پیش آئے امت کے ساتھ، وہ کیوں اتنا بڑا فتویٰ دیتے کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا؟ تبھی تو کہا تاکہ لوگ ڈریں، بچیں۔ اور اتنے امت دیکھیے اس وقت، یہ شیخ اچھے نہیں، وہ پیر اچھے نہیں، یہ خانقاہ چھوٹی ہے، وہ خانقاہ بہت بڑی ہے، وہاں یہ پکتا ہے، یہاں یہ سب کیا ہے بھائی؟ تماشا ہے؟ تم پیٹ پوجا کرنے یہاں آتے ہو یا اللہ کی پوجا کرنے آتے ہو؟ اپنی نیتوں کو درست کریں۔ تو شیخ سے جب کہا کہ وہ شراب پی کر وہاں پڑا ہوا ہے اور خانقاہ کی، آپ کی، سلسلے کی بدنامی ہو رہی ہے، تو حضرت اس کے نفس کا چور پکڑ لیے، فوراً اسی سے فرمایا سنو، تم جاؤ اور اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ حضرت نے علاج کر دیا۔ اب دیکھیے علاج کیسے، صاحب بصیرت، دور اندیشی، ہاں اللہ والوں میں خوب ہوتی، اللہ پاک دیے ہوتے ہیں، تقوی کی برکت سے، نیکی کی برکت سے، صلحہ کی صحبت کی برکت سے۔ اسی لیے ایک اللہ والے کہتے ہیں بظاہر دیکھنے میں ہوتی ہے صورت فقیرانہ، بظاہر دیکھنے میں ہوتی ہے صورت فقیرانہ، دماغ اس کے گداؤں کا مگر شاہانہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں فقیری کے لفظ کی اکثر جو ہے گویا کی تعبیر بیان کرتا ہوں، اس کی ایک حقیقت، یہ میرے نزدیک ہے، میرا یہ تخیل ہے، اس کا مطلب نہیں ہے، فقیری کا مطلب یہ نہیں ہے، میرا ایک تخیل ہے۔ کیا؟ فا سے فائدہ، فا سے فائدہ، دنیاوی بھی اخروی بھی، دونوں فائدہ سمجھا جا سکتا، ابھی سمجھاتا ہوں۔ فا، لفظ فقیری میں 4 حروف ہے۔ نمبر 1 فا، فا سے فائدہ۔ نمبر 2 قاف آتا ہے، قاف سے قناعت، یعنی جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے روکھا سوکھا، یا جو تھوڑا موڑا روزی روٹی دی ہے، اسی پر قناعت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اللہ سے اسی میں برکت مانگیں۔ فا سے فائدہ، قاف سے قناعت، یا سے یاد الہی میں، را سے رات،
یعنی رات کو یاد الہی سے منور کریں۔ اب دیکھیں، جب راتوں میں ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، انہیں یاد کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے قناعت جیسی دولت نصیب ہوگی انشاءاللہ، پھر ہمارا آپ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک معنی مطلب سمجھا جاتا تھا سے فاتح، یعنی ہمیں نفس پر اللہ پاک غلبہ عطا فرما دیں گے، فتح عطا فرما دیں گے۔ تو جو فاتح ہو گیا، غالب آ گیا اپنے نفس پر، وہ سمجھیے کہ بس اس کا قلب صاف ستھرا ہو گیا۔ اسی لیے کہا قرآن نے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، فاتح ہو گیا وہ شخص کون؟ جو اپنا تزکیہ کر لیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سنیے، اس بدمعاش مرید سے حضرت نے کہا کہ جاؤ اور تم اسے لے کر ساتھ آؤ۔ اب یہ جب گیا، اس شرابی کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے پیٹھ پر لادا، اور جب چلا وہاں سے تو سارے بازار والے، راہگیر جتنے تھے وہ دیکھ کر کہہ رہے یہ دیکھو، ایک تو شراب پی کر دھت ہے، ایک تو کہنا شروع کیا کیا کہ ایک تو شراب پی کر مست ہے اور دوسرا نیم مست ہے۔ ان کو بھی شرابی کہا لوگوں نے کہ ایک تو پیا ہی تھا، وہ تو زیادہ پیا تھا، اور یہ جو دوسرے جناب ہیں یہ بھی پیے ہیں لیکن کم پیے ہیں، تبھی تو اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب ان کے سمجھ میں آیا کہ او ہو، یہ تو حضرت نے میرا علاج کر دیا۔ دوسروں کو برا کہنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کیا جانا ہے، جب وہی تکلیف آپ کو پڑتی ہے تب آپ کے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں۔ تبھی کہا ہے بظاہر دیکھنے میں ہوتی ہے صورت فقیرانہ، دماغ اس کے گداؤں کا مگر شاہانہ ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا دماغ بادشاہوں سے بھی زیادہ تیز چلتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ کیوں؟ بادشاہ تو صرف جسموں پر حکومت کرتا ہے، اللہ والے جو ہیں دلوں پر راج کرتے ہیں، بادشاہت کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہمیں آپ کو چغل خوری سے پرہیز کرنی چاہیے، ان کی شکایتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شکایتوں سے، چغل خوری سے، غیبت خوری سے نفرتیں پنپتی ہیں، بڑھتی ہیں، محبتیں نہیں۔ اگر محبت ایک دوسرے میں پیدا کرنی ہے، کرانی ہے، تو ایک دوسرے کی تعریف کریں، چند جملے کہہ دیں، اور کچھ نہ کچھ تعریف کے لائق ہر بندہ ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے۔ کم سے کم اتنے کہہ دیں، نہیں ماشاءاللہ وہ تو بہت بھلا آدمی ہے یار، بہت اچھا آدمی، اتنا ہی کہہ دیں۔ لیکن یہاں تو ہر دم سب کو نشہ ایک سوار ہے برا کہنے کا۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی کے پاؤں پر پاؤں ان کا پڑ گیا۔ وہ غصے سے ان کی طرف دیکھا اور کہہ رہا اندھے ہو، دکھتا نہیں ہے؟ امیر المومنین نے کہا نہیں، اندھا تو نہیں ہوں، بہرحال غلطی سے پاؤں پڑ گیا ہے، معاف کر دیجیے۔ دیکھا آپ نے کیا کہا؟ معاف کر دیجیے۔ جبکہ بادشاہ وقت ہیں، خلیفہ ہیں، لشکر ان کے تابع ہے، اگر اس بندے کو پتہ چل جاتا کہ یہ کون ہستی ہے تو کانپنے لگتا، لیکن اتنے بڑے ہو کر آپ فوراً معافی مانگ لیے۔ ایسے اگر ہم سے کسی سے بھول چوک ہوئی ہے تو آپ بھی معافی مانگ لیں، لیکن کسی کے ساتھ اس طرح سے بدخواہی کا معاملہ نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی مہلک بیماری سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔